کلمہ پڑھنے والوں نے بھی جرم کے اندر پاؤں پیچھے نہیں رکھا، انہوں نے بھی نعرے مارنے شروع کر دیا، الصلاۃ والسلام علیک یا نورا من نور اللہ۔ آپ نہیں سمجھتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتو اتو بشر سن، وچو وچو نور سن۔ بظاہر بشر تھے، حقیقت میں بشر نہیں تھے بلکہ اللہ کے نور کا ٹکڑا تھے۔ ارے بھائی، جو اللہ کے نور کا ٹکڑا ہوا تو وہ کیا ہوا؟ اللہ نہ ہوا؟ عقل یہ کاغذ ہے، اس کاغذ میں سے یہ کاغذ میں نے الگ کر دیا، یہ کاغذ۔ اب کتنے کاغذ ہو گئے میرے پاس جی؟ ایک اے نے، ایک کاغذ نے، یا دودھ دے؟ یہ بکری تو نہیں بن گیا، کاغذ ہی رہا نا، جنس تے چینج نہیں ہوئی نا، ایک ہی رہی۔ دو ہونے کے بعد دونوں کی چیز تو ایک رہی۔ اللہ کے لیے اعلیٰ مثال سمجھانے کے لیے مثال دی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے نور ہے، تو پھر کتنے ہوئے اللہ؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نور میں سے اللہ ہوئے تو اللہ کا نور ہی رہے نا، مخلوق تو نہیں، خالق کا نور ہے۔ تو پھر مجھے بتائیے طائف میں پتھر کس کو پڑ رہے تھے؟ پھر مجھے بتائیے کس کے کندھے پہ اونٹ کی اوجڑی پھینکی گئی تھی؟ پھر مجھے بتائیے کس کے گلے میں کپڑا ڈال کے کفار نے ایسا بھیجا تھا کہ آپ کی آنکھیں مبارک ابل پڑی تھی؟ نور ہے یا بشر ہے؟ کسی نے کہا نور ہے، کسی نے کہا بشر ہے۔ اپنے علماء آپس میں لڑنے لگے، کہا کہ وہ خود کہہ رہے ہیں نا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ بھائی اس کا سیاق و سباق تو دیکھو، نبی نے ایسا کہا کیوں تھا؟ بشر نام ہے ظاہری شکل و صورت کا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کاغذ لیجیے، اس کاغذ پہ ایک انسان کی شکل بنائیے اور مجمع سے پوچھو یہ کیا ہے، کوئی کہے گا مولانا ہیومن ہے اور انسان ہے۔ اچھا اسی کاغذ پہ حیوان بنا دو، اچھا یہ کیا ہے، کہیں گے مولانا یہ حیوان ہے۔ تو میں کہنے کا حق تو رکھ سکتا ہوں یہ تو کاغذ ہے، یہ تو کاغذ ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو یہ انسان ہے، آپ کیسے کہہ سکتے ہو یہ حیوان ہے؟ ہاں مولانا ہے تو کاغذ، پر جب شکل انسان والی ہو تو ہم اصل کی طرف نہیں جاتے، شکل کی طرف جاتے ہیں۔ اور مثال دوں، میں جس ممبر پر بیٹھا ہوں یہ لکڑی کا ہے، آپ کیا کہو گے مولانا ممبر پر بیٹھے ہیں یا لکڑی پہ؟ اگر آپ کہو لکڑی پہ پھر بھی صحیح ہے، لیکن آپ پہلا تصور جو آپ کے ذہن میں آتا ہے وہ حلیے کا تصور ہوتا ہے، نہ کہ اصل کا تصور۔ تو کہا میں بشر ہوں، یعنی پہلا تصور میرا حلیہ دیکھو، میرا حلیہ انسانوں والا ہے، دو آنکھیں رکھتا ہوں، دو کان رکھتا ہوں، زبان رکھتا ہوں، ہاتھ رکھتا ہوں، پاؤں رکھتا ہوں، تو پہلا تصور جو تمہارے ذہن میں آتا ہے وہ انسانی تصور ہوتا ہے۔ لیکن میں کس شے سے بنا ہوں، میرا اصل کیا ہے، میری حقیقت کیا ہے، اس طرف نبی اشارہ نہیں کر رہے۔ تو آپ میں پوچھوں گا مولانا کس پہ بیٹھے ہیں، آپ کیا کہو گے؟ ممبر پر۔ ممبر کس مٹیریل کا ہے؟ لکڑی کا۔ ہاں اب اگر سوال ہوگا کہ کون سا ممبر، آپ کہو گے لکڑی کا ممبر۔ کون سا عالم؟ لکڑی والا۔ کون سا عالم؟ اسٹیل والا۔ اگر ممبر چاندی کا ہو پھر بھی نام کیا ہوگا؟ ممبر۔ سونے کا ہو پھر بھی نام کیا ہوگا؟ مٹی کا ہو پھر بھی کیا نام کیا ہوگا؟ یعنی مٹیریل بدل رہا ہے، نام نہیں بدل رہا۔ ڈیفرنٹ مٹیریل ہے لیکن نام نہیں بدل رہا۔ فرمایا بالکل اسی طرح تو بھی بشر ہے، وہ بھی بشر ہے، تو خاکی بشر ہے، وہ نوری بشر ہے۔ تو دونوں کے مٹیریل میں فرق ہے، لیکن بات وہیں کی وہیں اٹکی ہوئی۔ یہ نور ہے کیا؟ کیا مطلب وہ نوری بشر ہے، ہم خاکی بشر ہیں؟ مطلب میرا وجود خاک سے بنا، ان کا وجود نور سے بنا؟ نہیں، یہاں ظاہر جسم کی بات نہیں ہو رہی۔ ان کا وجود بھی ایک طینت، ایک مٹی سے بنا ہے، لیکن وہ ایک عظیم مٹی ہے۔ ہاں اس کی مٹی میں اور ہماری مٹی میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ میں سمپل مثالیں دیتا ہوں تاکہ ذہن نشین ہو جائیں۔ عام سی مثال دیتا ہوں کہ یہ تار ہے، یہ تار 200 وولٹیج کے وزن کو برداشت کر سکتی ہے۔ ایک تار ہے جو 1000 وولٹیج ہے۔ تار تو تار ہے لیکن وولٹیج میں بڑا فرق ہے۔ یہ تو جنس دار کی، لیکن وولٹیج میں فرق ہے۔ اس کے لیے قرآن کی آیت لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ ارے جس پہاڑ نے قرآن کو برداشت نہ کیا اسی قرآن کو مصطفیٰ کے جسم نے برداشت کیا۔ وولٹیج میں فرق ہے۔ کہاں تیرا وولٹیج، کہاں مولانا نے کیسی بند قرآن پڑھ کہ جب قوم موسیٰ نے ضد کی، امام مولا کا فرمان ہے ضدی کبھی شیعہ نہیں ہوتا۔
ضد شیطان کی صفت ہے. جب حق بات کو سنو فوراً سرخم تسلیم کرنا ہوگا. قوم نے ضد کی، جب تک دیکھیں گے نہیں تب تک مانیں گے نہیں. کبھی اللہ نظر ہی نہیں آتا، وہ مٹیریل چیز ہے ہی نہیں. تم عالم مادہ میں ہو، اس عالم میں خدا کو دیکھنا بالکل، یعنی اللہ نے کہا کبھی بھی نہیں دیکھ سکتے مجھے، پھر بھی ضد کی. اللہ نے کہا ضد ہے تو ان کو بلاؤ. فلما تجلی ربہ للجبل فجعلہ دکا وخر موسیٰ صیقہ. جب رب نے تجلی کی تو پوچھئے مفسران قرآن سے ہوا کیا تھا. ساری قوم جل کے راکھ ہو گئی، موسیٰ بے ہوش ہو گئے. اگر بدن جیسا ہوتا، یہ تو قرآن کی آیت ہے نا، اگر بدن جیسا ہوتا تو موسیٰ کو بھی جلنا چاہیے تھا. نبی نے بے ہوش ہو کر بتایا دعا اور ہے